زندہ قومیں اپنے اسلاف کی لازوال داستانوں کو ہمیشہ اپنے ماتھے کا چومر بنا کر رکھتی ہیں۔ اس دھرتی پر مختلف تہذیبوں نے جنم لیا اور ان تہذیبوں کو زندہ رکھنے کے لیے مختلف اقوام نے تاریخ میں اپنے نقوش چھوڑے۔ خدا رب العزت نے ایک دوسرے کی پہچان کے لیے یہ قوم قبیلے بنائے، جیسا کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید فرقان حمید سورہ الحجرات آیت نمبر 13 میں ارشاد فرماتا ہے، ہم نے تمہارے لیے قوم قبیلے بنائے تاکہ اس سے تم ایک دوسرے کو پہچان سکو۔ باقی اقوام کی طرح عوان قوم بھی پاکستان کے طول و عرض میں پھیلی ہوئی ہے، جو اپنی ایک تاریخ رکھتی ہے۔ عوان قوم کا اصل مقصد وادی سون ضلع ہوشاب ہے، جبکہ باقی جگہوں پر آباد عوام قبائل یہیں سے ہجرت کر آباد ہوئے۔ پورے برِ صغیر میں جتنی قومیں آباد ہیں، ان میں اکثر اپنے بزرگوں کے نام سے مشہور ہیں، اور یہی گوت اپنی قوم کی پہچان بنتی گئی۔ اسی طرح عوان قوم میں بھی اپنے بزرگوں کے نام سے مشہور مختلف گوتیں ہیں، جیسا کہ سنگا، جٹال، بسال، پچڑ، جاٹلا، سکھڑال، وندرا وغیرہ، جبکہ اصل میں سب عوان ہیں۔ معزز ناظرین، جس شخصیت نے ہمیں یہ چاندنا قبیلے کے بارے میں مواد فراہم کیا، ان کا تعلق اسی قوم سے ہے۔ ہم کوشش کریں گے کلپ کے اینڈ میں ان صاحب کا ذکر کر سکیں، ان کے بارے میں مختصر ہی صحیح لیکن کچھ نہ کچھ آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہسٹری ایکسپوز کے معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز ناظرین، آج ہم بات کریں گے اور آپ کو بتائیں گے چاندنا تحصیل ساہیوال ضلع سرگودا میں قیام پذیر عوان قبیلے کی کہانی۔ جی ہاں ناظرین، موضع چاندنا تحصیل ساہیوال ضلع سرگودا کا ایک گاؤں ہے جو دریائے جہلم کے سنگم پر واقع ہے، جس میں وندرا یعنی عوان، سید، جیسک وغیرہ آباد ہیں۔ 2023 کی مردم شماری کے مطابق گاؤں کی آبادی 44 نفوس پر مشتمل ہے، جبکہ رقبہ 84 مربع پر مشتمل ہے۔ گاؤں میں سید، عوان، وندرا، جیسک، گوکھر وغیرہ کی آبادکاری سرکاری دستاویز جو انگریزوں نے 1891 سے 1892 میں مرتب کی اور محکمہ مال میں آج بھی محفوظ ہے، میں واضح یہ درج ہے عوان قوم وندرا کی ہوشاب سے ہجرت اور چاندنا میں آبادی۔ اب ناظرین، دلچسپ بات یہ ہے کہ عوان قوم کی گوت وندرا کی ہوشاب سے چاندنا میں ہجرت کیسے ہوئی، تو سنتے ہیں اور جانتے ہیں۔ معزز ناظرین، ملک عظمت اور ملک شہابلی عوان جو وندرا گو سے مشہور تھے، ضلع ہوشاب کے گاؤں دیوال میں اقامت پذیر تھے۔ ان کا آبائی پیشہ کاشتکاری تھا، لیکن 1661 سے ہوشاب میں سخت خشک سالی پڑی تو مختلف لوگ نقل مکانی کرنے لگے۔ خشک سالی سے تنگ آ کر ملک عظمت اور ملک شہابلی مورسانی قوم عوان چاندنا بھی اپنے اہل و عیال اور مال و مویشی کی لے کر دریائے جہلم کے کنارے کے ساتھ ساتھ زرعی جانب چل پڑے اور ہوشاب سے زہری جانب تقریباً 40 کلومیٹر دریائے جہلم گاؤں غوث پورہ میں عارضی طور پر قیام پذیر ہوئے۔ یہاں جنگل و بیلا تھا اور مویشیوں کے لیے وسیع چراغیں تھیں، اس لیے دونوں بھائیوں نے 1661 میں یہاں ڈیرے ڈال دیے۔ اپنے اجداد کی طرح ملک عظمت اور شہابلی بھی بڑے بہادر، خوددار، غیرت مند اور محنت کش تھے۔ دونوں بھائیوں نے گھوڑے پال رکھے تھے اور گھڑ سواری کے شدائی بھی تھے۔ ابھی تھوڑا ہی عرصہ گزرا تھا کہ وہاں آباد ایک دن دونوں بھائیوں کی ملاقات ملک میر کھوکھر، جو چاندنا کے ایک بڑے زمیندار اور اپنی پتی کے نمبردار تھے، اور وہ اکثر حویلی چراغ اپنی زمینوں کی دیکھ بھال کے لیے آیا کرتے تھے۔ ان کی ملاقات دریا کے کنارے پر ہوئی اور ان سے دوستی ہو گئی۔ ملک میر اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھے اور اکلوتا ہونے کی وجہ سے اپنی قوم سے مشکلات کا سامنا بھی کرنا پڑتا تھا۔ ملک میر کی قوم کے کچھ شریر لوگ
ملک میر کی فصلوں میں اپنے مویشی چھوڑ کر ان کی فصلوں کا نقصان کرتے اور ان کے رقبے کا ایک بڑا حصہ بھی اپنے قبضے میں لیا ہوا تھا۔ ملک میر ایک شریف انسان تھے، اس لیے خاموش رہے۔ ایک دن ملک میر کو اپنی قوم کے انہی لوگوں نے زد و کوب کیا اور ملک میر کو زخمی کر دیا۔ ملک میر گھوڑے پر سوار ہوئے اور اپنے دونوں دوستوں ملک عظمت اور شہابلی کو جا کر مل لے اور اپنی رواداد غم سنائی اور دونوں بھائیوں سے مدد کی اپیل کی، اور اس کے بدلے ملک میر دونوں کو اپنے گاؤں میں آباد کرنے کا وعدہ کرتے ہیں۔ ملک عظمت اور شہابلی اپنے بہادر بیٹوں کے ہمراہ گھوڑوں پر سوار ہو کر چاندنا آتے ہیں اور ملک میر کے مخالفین کی لاٹھیوں سے خبر لیتے ہیں، اور ملک میر کو عوان قوم کی جب پشت پناہی مل جاتی ہے تو ان کے مخالفین محاذ آرائی سے گھبرا جاتے ہیں۔ ملک میر کے مخالفین کو کہیں سے بھنک لگتی ہے کہ ملک میر اس جنگجو قبیلے کو چاندنا میں آباد کرنا چاہتے ہیں، تو وہ اپنے لیے ایک بہت بڑا خطرہ محسوس کرتے ہوئے آپس میں گٹ چھوڑ کر ملک میر سے صلح کر لیتے ہیں اور مستقبل میں بھی ملک میر سے بھائی چارے کے ساتھ رہنے کا عہد کرتے ہیں، لیکن ساتھ ہی اس جنگجو قبیلے کو یہاں آباد نہ کرنے کے لیے ملک میر کو راضی کر لیتے ہیں۔ ملک میر قوم کی باتوں میں آ جاتے ہیں اور اپنی زوجہ کے منع کرنے کے باوجود ملک عظمت اور شہابلی کو اپنے ہاں آباد کرنے سے معذرت کر لیتے ہیں۔ ملک میر کی اس بے وفائی کا ملک عظمت اور شہابلی کو بہت دکھ ہوتا ہے۔ ابھی چند دن ہی گزرے تھے کہ ملک میر کی قوم کے لوگ وہی لوگ اسے دوبارہ پریشان کرتے ہیں، میر پر تشدد کر کے زخمی کر دیتے ہیں۔ اب ملک میر اپنے فیصلے پہ پشیمان ہوتا ہے اور پھر اپنی زوجہ کے اصرار پر دوبارہ ملک عظمت اور ملک شہابلی سے ملاقات کے لیے غوث پور پہنچ جاتے ہیں اور اپنی قوم کے ہاتھوں لگے زخم دونوں بھائیوں کے دکھاتے ہیں اور دوبارہ مدد کی اپیل کرتے ہیں، لیکن ملک عظمت اور شہابلی اس کی عہد شکنی کا گلہ کرتے ہیں جس پر ملک میر شرمندہ ہوتے ہیں، اور ملک میر ہر قیمت پر اپنی قوم کے شریر لوگوں سے چھٹکارا چاہتے ہیں، اس لیے وہ ملک عظمت اور شہابلی کو اپنے رقبہ کا چوتھائی حصہ دینے کا وعدہ کرتے ہیں۔ ملک میر کی منت سماجی اور دوستی کا لحاظ رکھتے ہوئے ملک عظمت اور شہابلی اپنے گھوڑوں کی باغیں چاندنا کی طرف موڑ دیتے ہیں اور ملک میر کی پشت پر کھڑے ہو کر ملک میر کے مخالفین کو للکارتے ہیں اور اپنی لاٹھیوں کو حرکت دے کر ملک میر کے مخالفین سے ملک میر کے زخموں کا بدلہ لیتے ہیں۔ اس کے بعد پھر نہ تو ملک میر کی فصلوں میں مویشی چھوڑے جاتے ہیں اور نہ ملک میر کی طرف کوئی میلی آنکھ اٹھتی ہے۔ یہاں سے پھر ہوتا یہ ہے کہ ملک میر کو ایک آرام دہ زندگی ملتی ہے۔ تو معزز ناظرین، چاندنا قبیلہ کے بارے میں مزید جاننے سے پہلے ہماری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں اور آپ نے ہمارا چینل ہسٹری ایکسپوز سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیجئے اور بیل آئیکن کے بٹن کو بھی ضرور پریس کیجئے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی تمام ویڈیوز بآسانی ملتی رہیں، اور اس کلپ کو بھی اینڈ تک ضرور دیکھیے گا تاکہ ناظرین عوان قوم کی گوت چاندنا کے بارے میں آپ مزید جان سکیں، سمجھ سکیں، اپنے علم میں اضافہ کر سکیں۔ پھر معزز ناظرین ہوتا کیا ہے، ملک میر اپنا وعدہ پورا کرتے ہیں اور اپنے رقبے سے چوتھا حصہ ملک عظمت اور شہابلی کے نام خوبہ کر دیتے ہیں۔ یوں 1661 میں یہ عوان قوم چاندنا میں آباد ہوتی ہے۔ جب ملک عظمت اور شہابلی نے دیوال سے ترک سکونت کر کے پہلے غوث پور اور پھر چاندنا میں آباد ہوئے تو ان کے ساتھ عوان قوم کا ایک اور بھی قبیلہ دیوال سے ہجرت کر کے موزہ رجہ تحصیل ساہیوال ضلع سرگودا میں آباد ہو گیا، اور شجر نسب کو اپنے پاس محفوظ کرنے والا مراسی بھی رجہ میں عوان قوم کے ساتھ آ گیا، اور ملک عظمت اور شہابلی کا شجر نسب اسی مراسی کے پاس محفوظ تھا۔ یہاں یہ امر واضح ہو کہ پرانے دور میں مراسی ہی تمام زمینداروں کا شجرہ اپنے پاس محفوظ رکھتے اور یہ ان کا باقاعدہ پیشہ تھا۔ ہم نے مراسی قوم کے بارے میں بھی تفصیلی کلپ بنایا ہے، اگر کوئی بھائی دیکھنا چاہے، سننا چاہے تو آپ ہمارے چینل پہ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔
معزز ناظرین، زمیندار لوگ ان مراسیوں کو دادا بولتے تھے اور سالانہ گندم دیتے۔ اس کے علاوہ باقی بچوں کی شادیوں پر بھی ان کو رقم ملتی۔ اس کے علاوہ وہ وقتاً فوقتاً زمینداروں سے اجناس اور پیسے وصول کرتے رہتے تھے۔ یاد رہے کہ ان مراسیوں کے پاس جو شجرے ہوتے تھے وہ اتھینٹک تصور ہوتے تھے، اور جب کبھی عدالتوں میں شجرہ نسب ثابت کرنا پڑتا تو انہی مراسیوں کے بتائے گئے شجروں پر ہی فیصلہ سناتے تھے۔ 1990 تک مراسی یعنی دادے اپنے اس محکمہ میں اپنے فرائض سر انجام دیتے رہے، اور یہ باقاعدہ شجرہ نسب محفوظ کرتے اور ساتھ خوشی اور غمی پر باقاعدہ حاضر ہوتے اور اپنی ودائی یعنی طوائف و رقم وصول کرتے رہے۔ پاکستان بننے کے بعد بھی کچھ عرصہ عدالتوں کو جب شجرے کے بارے میں مشکلات پیش آتی تو وہ انہی مراسیوں سے معلومات حاصل کی جاتی تھی۔ ملک عظمت اور شہابلی کو جو رقبہ ملک میر نے دیا وہ زیادہ تر غیر آباد تھا، جس کو دونوں بھائیوں نے بڑی محنت سے آباد کیا۔ ان دونوں بھائیوں کی چاندرا میں آباد کاری سے ملک میر کے مخالفین بہت ناخوش تھے۔ ملک عظمت اور شہابلی کو بھی خوب اندازہ تھا کہ ملک میر کے ساتھ دینے پر مستقبل میں ملک میر کے مخالفین مد مقابل آ کر مشکلات پیدا کریں گے۔ ملک عظمت اور شہابلی کی لاٹھیوں سے لگے ہوئے زخم مخالفین کے جذبات کو بہت ابارتے، لیکن ہمت نہ ہوتی کہ میدان میں آئیں۔ جب سر میدان مقابلے کے لیے نہ آ سکے تو صلاح مشورہ کر کے عدالت جا پہنچتے ہیں اور وہاں عوان قبیلے کے خلاف مقدمہ دائر کرتے ہیں کہ یہ عوان نہیں ہے بلکہ وندرا قوم ہے جو غیر زراعت پیشہ قوم ہے، اور یہ یہاں چاندرا میں زمینوں پر غیر قانونی قابض ہیں۔ جب عوان قبیلے کے اکابرین کو مقدمے کا علم ہوتا ہے تو وہ بھی عدالت حاضر ہو جاتے ہیں۔ عدالت ان کو اگلی سماعت پر اپنا شجر نسب ثابت کرنے کا حکم سناتی ہے۔ عوان قبیلے کے بزرگ سیدھا موضع رجا پہنچ جاتے ہیں اور اپنے مراسی اللہ وسایہ کو ساتھ لے کر عدالت پہنچتے ہیں، کیونکہ تمام قوموں کے شجرے مراسیوں کے پاس محفوظ ہوتے تھے اور عدالتیں انہی مراسیوں کے بیان کردہ شجر نسب کو تسلیم کرتی تھیں۔ انگریز جج نے عدالت میں کھڑے بوڑھے مراسی اللہ وسایہ کو عوان قوم کا شجر نسب بیان کرنے کو کہا تو اس نے شجر نسب پڑھا اور وہ اون قطب شاہ تک پہنچا تو جج نے کہا کافی ہے، تو مراسی اللہ وسایہ نے ایک تاریخی جملہ بولا، نہیں جج صاحب، یہ میری وراثت ہے اور مجھے آج عوان قوم کا شجرہ حضرت آدم علیہ السلام تک بیان کرنے دے۔ تو جج نے مراسی کو شاباش دی تو فیصلہ میں وندرا قوم کو عوان قوم کی گود تسلیم کرتے ہوئے اور زراعت پیشہ قوم کا فیصلہ صادر فرمایا۔ پھر ہوا کچھ یوں، وقت گزرتا گیا، دونوں قوموں کی یہ مخالفت ٹھنڈی پڑتی گئی اور دونوں قومیں ایک دوسرے کے قریب ہوتی گئی، لیکن انگریز دور میں دونوں قومیں پھر ایک دوسرے کے مد مقابل آ جاتی ہیں۔ ہوتا کچھ یوں ہے کہ سیلاب آ جاتا ہے، اور جب سیلاب اترتا ہے تو زرخیز مٹی زمینوں میں چھوڑ جاتا ہے۔ کچھ رقبہ جو دریا کے کنارے پر تھا وہ دونوں عوان اور کھوکھر قوم کا مشترکہ تھا، تو باہمی مشاورت سے اس رقبے پر دھان کاشت کی جاتی ہے اور طے یہ ہوا کہ دونوں قوموں میں برابر تقسیم ہوگی۔ بڑی اچھی فصل ہوتی ہے، لیکن تقسیم کا وقت آتا ہے تو دوسری قوم کے چند لوگ عوان قوم کو حصہ دینے سے انکار کر دیتے ہیں۔ قریب سے ایک منصف مزاج آدمی کا گزر ہوتا ہے اور وہ دونوں قوموں کی باتیں سن کر برابر تقسیم کا فیصلہ سناتا ہے، لیکن جب فصل گدھوں پر لاد کر گاؤں پہنچتی ہے تو مخالفین پھر مکر جاتے ہیں اور عوان قوم کا حصہ نہیں دیا جاتا۔ اس وقت گاؤں میں ایک ہندو برکت رام بڑا فیصلہ ساز، پڑھا لکھا اور سمجھدار انسان ہوتا ہے۔ عوان قوم کے بزرگ اپنا کیس برکت رام کے پاس لے جاتے ہیں۔ برکت رام دونوں قوموں کے بزرگوں کی باتیں سنتا ہے اور پھر فیصلہ سناتا ہے کہ دان دونوں قوموں میں تقسیم ہونی چاہیے، لیکن کھوکھر قوم کے کچھ لوگ اس فیصلے کو نہیں مانتے، بلکہ برکت رام کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہتے ہیں کہ یہ ہندو ماں کا بیٹا ہمارا کیا فیصلہ کرے گا، اور وہ پنچایت سے اٹھ کر جانے لگتے ہیں۔ تو برکت رام نے کہا کہ ہوں تو میں ہندو ماں کا بیٹا، اور اگر میں نے عوان قوم کو اس کا حصہ نہ دلوایا
تو پھر کہنا کہ ہندو کا نہیں کسی اور کا بیٹا ہوں۔ برگر رام وہاں سے اٹھتا ہے اور عدالت میں کیس دائر کر دیتا ہے۔ برگر رام پڑھے لکھے ہوتے ہیں اور ایسے کاموں کے ماہر بھی تھے۔ تھوڑے ہی وقت میں عدالت فیصلہ سناتی ہے کہ دان کو دونوں قوموں میں برابر تقسیم کیا جائے، اور باقاعدہ پولیس بھیجی جاتی ہے اور ساری دان برکت رام کی حویلی میں جمع ہوتی ہے اور بھی دونوں قوموں میں برابر تقسیم ہوتی ہے۔ پھر وقت گزرتا رہتا ہے، دونوں قوموں کے دلوں میں عداوت کی چنگاری ٹھنڈی ہوتی چلی جاتی ہے۔ دونوں قومیں ایک دوسرے کے قریب ہونا شروع ہو جاتی ہیں، حتیٰ کہ عداوت کو ختم کرنے کے لیے دونوں قوموں کے سمجھدار لوگ ہر کوشش کرتے اور آپس میں رشتے بھی کرتے اور ماضی کی رنجشوں کو بلا کر ایک دوسرے کے دکھ درد کے ساتھی بن جاتے۔ اور پھر جولائی 2019 دونوں قوموں میں ایک سڑک توڑنے کی وجہ سے تنازع شروع ہو کر عدالتوں میں رسا کشی کے بعد 2021 میں صلح پر ختم ہو جاتا ہے۔ اب ایک دفعہ پھر دونوں قوموں میں ماضی کی تلخیاں بلا کر ایک دوسرے کے قریب ہو رہے ہیں، اور بے شک ہمارے مذہب اسلام نے ہمیں نفرتیں عداوتیں دور کرنے کے لیے حکم دیا ہے اور آپس میں بھائی چارے کے ساتھ رہنے کا حکم فرمایا ہے۔ مزید ناظرین یہ امر انتہائی قابل ذکر ہے کہ اوان قبیلے کے لیے باعث افتخار ہے کہ چاندنا میں زراعت کے شعبہ میں جدت لانے میں اوان قوم کا اہم کردار ہے۔ آبپاشی کے نظام کو کنوؤں سے ٹیوب ویلوں تک اور پھر ٹیوب ویلوں سے سولر سسٹم تک لے جا کر چاندنا کی زراعت میں انقلاب برپا کرنے والا یہی اوان قبیلہ ہے، جس نے چاندنا میں پہلی بار زرعی مشینری و آلات استعمال کر کے زراعت کو ایک نئے دور میں شامل کر دیا۔ جدید زرعی مشینری کی بدولت فصلوں کی اوسط پیداوار میں ایک ریکارڈ ہو چکا ہے، جو کہ ایک قابل تعریف کام ہے جس کا چاندنا میں صحرا اوان قوم کے سر پر ہے۔ اب ناظرین ہم چاندنا میں آباد اوان قوم کی مشہور شخصیات کے بارے میں بات کرتے ہیں جو کچھ اس دنیا سے چلے گئے، وہ کچھ احباب جو اس دنیا میں موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے، آمین۔ ملک عظمت اور شہابلی کی اولاد چاندنا میں کافی پھیلی اور اپنے ادوار میں مختلف شعبوں میں اپنی خدمات سر انجام دیتی رہی، اور انہی دونوں بھائیوں کی اولاد سے بہت سی اہم شخصیات نے جنم لیا۔ اس وقت اوان قوم کے 6 خاندان مشہور ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پہ ہے محمد خاندان۔ اس میں اللہ دیتا اوان، محمد اوان، حاجی محمد حیات اور حاجی غلام عباس اوان قابل ذکر ہے۔ نتھا خاندان دوسرے نمبر پہ، اس میں غلام حسین، ریاض حسین اوان، نگاہ حسین اوان اور محمد حیات اوان قابل ذکر ہیں۔ تیسرے نمبر پر جو خاندان ہے نمبردار خاندان، اس میں ملک محمد حیات اور رب نواز اوان قابل ذکر شخصیات ہے۔ چوتھے نمبر پر آتے ہیں جہاں خان خاندان، اس میں ملک سلطان اوان چاندنا کے پہلے فوجی برٹش آرمی کے 1914 سے 1918 پہلی جنگ عظیم کے غازی اور حاجی اظہر عباس اوان قابل ذکر ہے۔ پانچویں نمبر پر گامو خاندان، اس میں سردار اوان اور او غلام محمد اوان قابل ذکر ہے۔ چھٹے نمبر پہ آتے ہیں جی خانہ خاندان، اس میں خان محمد اوان، عطا محمد اوان، ملک مظہر عباس، ولد محمد خان عرف ملک اوان، جی ایم اوان اور امتیاز حسین عرف مہلا اوان مشہور ہیں۔
یہ تو جی وہ شخصیت ہیں جنہوں نے چاندنا اوان قبیلے کے بارے میں لکھا، جو کہ ہم نے سب آپ کو بتایا، لیکن جنہوں نے سارا مواد دیا ان کا تعارف ہم آپ کے ساتھ ضرور کریں گے۔ جو رائٹر ہیں اس کے، ان کا نام ہے جی ملک اعجاز حسین اوان۔ جو بھی ڈیٹا یا جو کچھ بھی میں نے ڈیٹیل آپ کو دی ہے، یہ ان صاحب نے کتاب لکھی ہے۔ اہم شخصیات میں مزید ہیں جی ملک آصف عباس اوان، ایکسائز پولیس میں ہوتے ہیں۔ یہ ہے جی اوان برادرز، یہ بزرگ حضرات ہیں۔ اوان قبیلے کی معروف ہستی سردار حاجی غلام عباس اوان، یہ ہیں جی سردار ملک صنم عباس اوان۔ وسیم عباس اوان صاحب، فہیم عباس اوان، ظہیر عباس اوان، رضوان حیدر اوان، اسد عباس اوان، نجف عباس اوان، عزت حسین، اعجاز حسین اوان، عطرت عباس حسین، اکمل رضا اوان، جاوید اقبال اوان، جی ایم اوان، غلام مصطفیٰ شاہد لکھا ہے انہوں نے، ظفر اوان، عمران حیدر اوان، شکیل اوان، عرفان اوان، فرقان اوان، حاجی محمد حیات اوان۔ اب جی سب سے اینڈ پہ ہم ذکر کرتے ہیں سردار ملک صنم عباس اوان کا۔ یہ وہ صاحب ہیں جنہوں نے ہمیں یہ سارا ڈیٹا دیا اور بہت محبت کا اظہار کرتے ہوئے یہ کہا کہ صداقت بھائی آپ نے بڑے محبت کے ساتھ، اور یقین کیجئے کہ چھوٹی چھوٹی بات بتائی کہ اس طرح کر کے آپ نے ویڈیو بنانی ہے، یہاں تک کہ مجھے وائس اوور کا بھی بتایا گیا کہ آپ نے کس طرح کرنی ہے، حالانکہ میں ایک اچھا خاصا یوٹیوبر ہوں، لیکن بھائی کہتے ہیں کہ صداقت بھائی آپ نے ایسا کام کرنا ہے۔ خیر، ان کی اپنی ذات کے ساتھ، قوم کے ساتھ یہ محبت ہے۔ آپ کے بارے میں اگر ہم مختصر سا تعارف کروائیں تو آپ کا نام صنم عباس اوان ہے۔ آپ نے میٹرک گورنمنٹ ہائی سکول دیرووال اور ڈپلومہ آپ نے جو لیا ہے وہ ایسوسیٹ انجینئرنگ ان سول ٹیکنالوجی فرام ہیرا کالج سرگودا، بی ایس سول انجینئرنگ ایٹ ٹیکنالوجی فرام یونیورسٹی آف سرگودا۔ بھائی بتاتے ہیں کہ 2020 میں انہوں نے اپنی ڈگری مکمل کی ہے۔ سردار ملک صنم اوان صاحب بہت اچھے اور نفیس انسان ہیں کہ انہوں نے اپنے قبیلے کے ساتھ بہت محبت کی۔ سردار ملک صنم عباس اوان صاحب سے کافی دنوں سے میرا رابطہ ہے، بہت اچھے انسان ہیں، بہت نفیس انسان ہیں، ان کی گفتگو کا انداز بیان بھی بہت اچھا ہے، اور جو انہوں نے مواد فراہم کیا اس سے ہی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیسی شخصیت کے مالک ہیں۔ اب ناظرین ہمیں دیجیے اجازت۔ آپ کو آج کا ہمارا یہ کلپ کیسا لگا؟ آپ کو اوان قوم کی کوت چاندنا کی بارے میں جان کر کیسا لگا؟ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار کرنا ہرگز نہ بھولیے گا، ہم آپ کے منتظر رہیں گے۔ مزید اپنی قوموں کے بارے میں، گوتھوں کے بارے میں، قبیلوں کے بارے میں جاننے کے لیے ہمارا ساتھ دیجیے، ہمارا چینل ہسٹری ایکسپوز ضرور سبسکرائب کر لیجیے تاکہ اسی طرح کا بہترین عمدہ معلوماتی مواد آپ کو ملتا رہے، آپ جانتے رہیں، سمجھتے رہیں، اپنے علم میں اضافہ کرتے رہیں، یہی ہم چاہتے ہیں، یہی ہمارا مشن ہے۔ اب ناظرین ہمیں دیجیے اجازت، ملتے ہیں ایک نئے خاص بہترین معلوماتی کلپ کے ساتھ۔ دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا، اپنا بھی ضرور خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔